الحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم۔ تمام قسم کی تعریفات، توصیفات، بڑائی اور کبریائی، حمد و ثنا وحدہ لا شریک، خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و دیبا ہے، جو ہم سب کا خالق، مالک اور پالنہار ہے۔ درود و سلام نازل ہو اللہ کے نبیوں پر، اللہ کے رسولوں پر، اللہ کے ملائکہ پر، اللہ کے نیک بندوں پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اگر ہم اپنے گرد و پیش کا جائزہ لیں، مسلمانوں کے علاوہ جو غیر مسلم قومیں ہیں، ان کے تاثرات اور ان سے پوچھیں اسلام کے بارے میں۔ ان کے بچوں کے پاس جائیں اور ان سے پوچھیں کہ تم جانتے ہو اسلام کیا ہے، تو آپ کو حیرانی ہوگی کہ ان کے پاس جو جواب آئے گا، ان کے بچوں کی طرف سے جو جواب صادر ہوگا اور جو بڑوں کی طرف سے جواب آئے گا، وہ کیا ہوگا؟ اسلام ایک دھرم ہے، ایک مذہب ہے جو آتنکواد کی تعلیم دیتا ہے۔ اسلام ایک دھرم ہے جو اپنے عورتوں کو گھروں میں قید رہنے کی تعلیم دیتا ہے۔ اسلام ایک دھرم ہے جس میں عورتوں کا کوئی ادھیکار اور حق نہیں۔ اسلام ایک مذہب ہے جو روڑی وادی سوچ کے ساتھ چلتا ہے، اور نہ جانے اس طرح کے بہت سارے افکار آپ کے سامنے آ سکتے ہیں۔ وجہ اس کی جہاں بہت ساری ہے، ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے لوگوں کو، غیر مسلموں کو، اپنے مسلمانوں کو اب اسلام کی تعلیم سے، نبی کی سیرت سے، نبی کے شب و روز سے، نبی کے اٹھنے بیٹھنے سے، نبی کے انداز سے، نبی کے کردار سے آپ مطلع نہیں کیا۔ اور غیر قوموں کو تو اور موقع مل جاتا ہے جب اپنا مسلمان بھائی کہتا ہے آپ کی نماز فلاں کے پیچھے نہیں ہوگی، فلاں کی نماز فلاں کے پیچھے نہیں ہوگی، فلاں مسلمان بیٹی کی شادی فلاں مسلمان سے نہیں ہو سکتی۔ دنیا حیران ہے، یہ کیسی قوم ہے جو آپس ہی میں لڑ رہی ہے؟ جبکہ اگر اللہ کے نبی کی زندگی کا جائزہ لیا جائے، نبی کے شب و روز کو دیکھا جائے، نبی کے معاملات کو دیکھا جائے دشمنوں کے ساتھ، نبی کے معاملات کو دیکھا جائے بچوں کے ساتھ، نبی کے تعلقات کو دیکھا جائے بیویوں کے ساتھ، نبی کے رویے کو دیکھا جائے کافروں کے ساتھ، تو آپ حیران ہو جائیں گے اور آپ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ اللہ کے نبی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، آپ کی زندگی میں ہر انسان کے لیے نمونہ موجود ہے۔ مجھے واقعہ یاد آیا، حضرت عمران ابن حسین ابن منذر رضی اللہ تعالی عنہم کافر تھے۔ کافروں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ حضرت عمران ابن حسین ابن منذر اللہ کے نبی کے پاس آئے۔ اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے تھے۔ کہ یا محمد انت فارقت جماعتنا وشتت شملنا، اے محمد آپ نے بھائی کو بھائی سے جدا کر دیا، آپ نے باپ کو بیٹے سے جدا کر دیا، آپ نے شوہر کو بیوی سے جدا کر دیا، آپ نے دوست کو دوست جدا کر دیا، آپ نے پڑوسی کو پڑوسی سے جدا کر دیا۔ انت فارقت جماعتنا، آپ نے کفار مشرکین مکہ، آپ نے قریش کی جماعت میں فرق ڈال دیا۔
وشتت شملنا، اور ہمارے اتحاد کو، ہماری یونٹی کو توڑ توڑ کے رکھ دیا ہے۔ ان كنت تريد مالا اعطيناك، سنیے آفر، سنیے اللہ کے نبی کے سامنے، اور یہ وہ آفر ہے جب سامنے رکھا جاتا ہے تو دنیا کے بڑے سے بڑے مسلمانوں کی ایمان لرز جاتے ہیں، ایمان ہل جاتے ہیں، ایمان میں شک پیدا ہو جاتا ہے۔ اے محمد ان كنت تريد مالا اعطيناك، اگر آپ یہ جو دعوت دے رہے ہیں اس لیے کہ آپ کو مال چاہیے، آپ کی الگ پہچان بن جائے، آپ کے پاس ڈھیر سارا مال ہو جائے، تو ہم آپ کو مال دینے کے لیے تیار۔ کتنا مال چاہیے؟ منہ کھولیے، منہ کھولیے، بلینک چیک، کھلی ہوئی چیک، بلینک چیک، جتنا اماؤنٹ بتنا ہے اے محمد آپ اپنے منہ سے نکالیے، ہم اتنے اماؤنٹ کا آپ کے لیے انتظام کر دیں گے۔ وَإِن كُنْتَ تُرِيدُ نِسَاءً زَوَّجْنَاكَ، اے محمد اگر آپ کو عورتوں میں انٹرسٹ ہے، عورتوں کی چاہت ہے، آپ کے اندر شہوت بھری ہوئی ہے، آپ کی نظر مکہ کی عورتوں پر ہے، تو ہم آپ کے لیے مکہ کی حسین ترین لڑکیوں کی لائن لگا دیں گے، جس سے چاہیں آپ بیاہ کر لیں، یہ دعوت چھوڑ دیجئے۔ ان كنت تريد ملكا ملكناك، اگر آپ بادشاہت چاہتے ہیں تو ہم آپ کو فلاں قبیلے کا بادشاہ بنانے کے تیار ہیں۔ ان كنت مجنونا اعلناك، اگر آپ یہ پاگل پن بک رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اگر آپ باورے ہیں، آپ کا دماغی سنتولن خراب ہو گیا ہے، آپ کے اوپر جادو ہو گیا ہے، ہمارے پاس حکیم موجود ہیں، ہمارے پاس ڈاکٹر موجود ہیں، ہمارے پاس طبیب موجود ہیں، ہمارے پاس جادوگر موجود ہیں، ہمارے پاس علاج کرنے والے موجود ہیں جو آپ کا علاج کر دیں گے۔ بولیے اے محمد آپ نے یہ کر دیا، یہ کر دیا، یہ کر دیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر جھکائے ساری باتیں سن رہے ہیں، اور ان کے سامنے عمران بن حسین اللہ کے نبی کے سامنے الزام الزام الزام، آپ مجنون ہیں، آپ جادوگر ہیں، آپ ساحر ہیں، آپ لالچی ہیں، آپ عورت چاہنے والے ہیں، آپ یہ چاہنے والے، آپ وہ چاہنے والے، اور اللہ کے نبی اپنے سر کو جھکائے ہوئے ساری باتیں سن رہے ہیں۔ پھر آپ نے اپنی آنکھ اٹھائی، حضرت عمران بن حسین کی طرف دیکھا اور کہا افرغت یا ابا عمران، افرغت یا ابا عمران، اے عمران ابن حسین منذر، کیا تم اپنی بات کہہ چکے یا کچھ باقی ہے؟ اگر باقی ہے تو وہ بھی کہہ لو، اور اگر دن ختم ہو چکی تو وہ بھی بتا دو۔ کہاں اللہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنی بات کہہ دی، ہم اور آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ ہم کہتے میں جادوگر نہیں ہوں، میں لالچی نہیں ہوں، مجھے لڑکیاں نہیں چاہیے، مجھے عورت نہیں چاہیے، میں پاگل نہیں ہوں، میری یادداشت کام کر رہی، مجھ سے پوچھو جو پوچھنا ہے، میں سب چیزوں کا صحیح صحیح نام لوں گا۔ اپنی صفائی دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کچھ نہیں کیا، نبی کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ نبی کو کوئی جادو کے گھر کہہ رہا ہے، نبی کو اس سے کوئی کچھ نہیں فرق پڑتا کہ نبی کو کوئی کاہن کہہ رہا ہے، نبی کو کوئی فرق نہیں پڑتا نبی کو کوئی لالچی کہہ رہا ہے۔ نبی کو کیا مقصد کے لیے اللہ نے بھیجا ہے کہ اللہ کے کلمے کو، اللہ کی توحید کو، اسلام کے پرچم کو زمین میں گاڑ دیا جائے۔ اللہ کے نبی نے کہا اے یا ابا منذر کم تعبد اليوم الہا، کوئی سوال نہیں، کوئی جواب نہیں، کوئی صفائی نہیں، صرف میرے ایک سوال کا جواب دو۔ کہا بولو؟ کم تعبد اليوم الہا، آج تم کتنے بتوں کی، کتنے پتھروں کی، کتنے معبودوں کی عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ؟ سب کو ملا کر بتاؤ جن کو تم پوچھتے ہو۔ حضرت عمران بن حسین ہاں اعبدو سبعا ستتم فی الارض وواحدا فی السماء، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں 7 بتوں کی عبادت کرتا ہوں۔ اللہ کا شکر ہے کہ یہ 7 ہی تھے، کچھ قوموں کے یہاں کروڑوں میں چلتے ہیں۔ کہا اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ تم 7 کی عبادت کرتے ہو؟ کہا
کہا کہاں کہاں ہے؟ کہا ستتم فی الارض، 6 زمین میں، وواحدم فی السماء، اور ایک آسمان میں۔ اللہ کے نبی نے پوچھا اے عمران یہ بتاؤ جب آسمان سے بارش روک دی جاتی ہے من تدعو، تم کسے پکارتے ہو؟ قال الذی فی السماء، وہ ذات جو آسمان میں ہے۔ کہا جب اذا ذهبت العیال، جب بچے مرنے لگتے ہیں، اولاد مرنے لگتی ہے، پریوار مرنے لگتا ہے، تم کسے پکارتے ہو؟ قال الذی فی السماء، اس کو جو آسمان میں ہے۔ کہا اے عمران ابن حسین جب کھیتیاں برباد ہو جاتی ہیں تم کسے پکارتے ہو؟ قال الذی فی السماء، کہا جب تمہاری کشتی، تمہارا جہاز دریا کی موجوں میں پھنس جاتا ہے رات کی تاریکی میں، تم کسے پکارتے ہو؟ قال الذی فی السماء، اسے جو آسمان میں ہے۔ اللہ کے نبی نے گنانا شروع کیا، پھر اللہ کے نبی نے کہا وہ ذات جو تمہیں مصیبت میں بچائے، وہ ذات جو تمہیں اولاد دے، وہ ذات جو تمہاری بیماریوں کو دور کرے، وہ ذات جو بے مجبور انسانوں کی دعاؤں کو سن لے، وہ آسمان میں، وہی ہر کام میں کام آئے۔ اور جب شکریہ ادا کرنے بیٹھو تو تم یہ کہنے لگو ہمیں زمین والے نے بچایا ہے اور آسمان والے نے بھی بچایا ہے۔ یہ کہاں کا انصاف؟ بات نہیں سمجھ میں آئی؟ ہم دوسرے طریقے سمجھاتے ہیں۔ کسی کی میں اپنے اوپر رکھ لیتا ہوں، کسی کو برا نہ لگے۔ میری بیوی مجھ سے کہے اقبال احسن صاحب آپ ہی میرے شوہر ہیں، اقبال احسن صاحب آپ ہی میرے شوہر ہیں، میرا سینہ 58 انچی کا، 56 بھی کم ہے، اور خوشی سے مارو میری بیوی کا شوہر صرف میں ہوں، اس کی اظہار محبت دیکھو، وہ کہہ رہی ہے آپ ہی میرے شوہر ہیں۔ ہمارا سینہ چوڑا ہو گیا اس لیے کہ اکلوتا ہے، ایک بیوی کا اکلوتا شوہر ہے۔ ذرا الفاظ چینج کر دیجئے، بدل دیجئے، آپ بھی میرے شوہر ہیں۔ طلاق، پٹائی، جلائی، کٹائی، مائکے میں بٹھائی۔ ایک انسان اپنی بیوی کے بارے میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کے 2 شوہر ہوں، 2 شوہر تو دور کی بات، یہ بھی برداشت نہیں کر سکتا کہ بیوی اپنی زبان سے کہے آپ بھی میرے شوہر ہیں، تو اللہ رب العالمین کیسے برداشت کر لے گا کہ اس کا بندہ یہ کہے اے اللہ تو نے مجھے بچایا ہے اور تو نے بھی مجھے بچایا ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ اے عمران ابن حسین یہ کیسے ممکن ہے کہ زمین میں مصیبتوں سے نکالے اللہ، پانی میں نجات دے اللہ، بیماریاں دور کر دے اللہ، اولاد دے اللہ، مصیبتوں کو ڈال دے اللہ، بیماریوں کو دور کر دے اللہ، اور جب نجات پا جاؤ تو تم کہو کہ ہمیں فلاں نے بچایا ہے۔ اللہ کے نبی نے پھر کہا اے عمران اسلم، اسلام لے آؤ، میں تمہیں 2 ایسے کلمے سکھاؤں گا ینفعانی اللہ بک، جس سے اللہ رب العالمین تمہیں فائدہ پہنچائے گا۔ اسلام لے آئے، اللہ کے نبی سے آئے، کہا اللہ کے نبی آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ اگر میں ایمان لے آؤں گا تو آپ مجھے 2 کلمے سکھائیں گے جس سے اللہ مجھے فائدہ پہنچائے گا، مجھے وہ کلمے سکھا دیجیے۔ اللہ کے نبی نے کہا اے عمران ابن حسین ابن منذر کہو اللہم الہمنی رشدی، اے اللہ مجھے اس کام کی توفیق دے جو میری بھلائی کے کام ہے، مجھے اس کام کی توفیق دے جو میرے عروج کے کام ہے، اس کام کی توفیق دے جس میں میرے لیے خیر و برکت ہو، وقینی شوح نفسی، اور مجھے میرے نفس کے شح سے بچا لے، نفس کی لالچ سے بچا لے۔ نفس کا شح کیا ہوتا ہے میں کبھی بیان کروں گا، لمبا عنوان ہے۔ اللہ کے نبی کا اخلاق دیکھیے، ایک کافر کے ساتھ برتاؤ ایسا کہ کافر مسلمان ہو گیا، اور غلاموں کے ساتھ، ہمارے یہاں بھی غلام ہوتے ہیں، نوکر ہوتے ہیں، کام کرنے والے ہوتے ہیں، مزدوری کرنے والے ہوتے ہیں، جو ہمارے بیپاری ہوتے ہیں، ان کا رویہ کیسا ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی کے ایک ساتھی ہیں ظاہر ابن حرام رضی اللہ تعالی عنہ،
काना रजुलन दमीमन यकूल रावी काना रजुलन दमीमन शदीदुद तमामा। जाहिर इब्न हराम रजी अल्लाह ताला अन्हु बदवी देहाती सहाबी थे। देहात से अल्लाह के नबी के पास मिलने आते थे। अपने साथ अपने गांव के सामान, पनीर, अपने गांव की चीजें, अपने गांव की मिठाइयाँ, अपने गांव के फल अल्लाह के नबी के पास लेकर आते। तो जब अपने गांव वापस जाने लगते तो अल्लाह के नबी इन्हें मदीने की चीज, मदीने के खजूर, मदीने की मिठाइयाँ, मदीने के सामान तोहफे में देते थे। अल्लाह के नबी से मोहब्बत करते थे। रावी कहते हैं कान रजुलन दमीमन शदीदुद दमामा, खूबसूरत नहीं थे। जो सहाबी हैं देहाती, खूबसूरत नहीं, गरीब, कल्लाश, मोहताज, फकीर, खूबसूरत भी नहीं। ऐसी कोई चीज नहीं जो खूबसूरती के लायक हो। सूखी हुई हड्डियां, चमड़े में गोश्त नहीं, बहता हुआ पसीना, गांव के आदमी, फटा हुआ कपड़ा, पीछे खुली हुई पीठ। अल्लाह के नबी के पास एक दिन आए, दरवाजे में दस्तक दी। अज़वाज मुताहरात से पूछा अफिल बैत रसूलिल्लाह, क्या अल्लाह के नबी घर में है? कहा अल्लाह के नबी घर में नहीं। कहा कहाँ गए? कहा हमें नहीं मालूम। अब गांव से आए थे सामान बेचने के लिए शहर, अपने सामान को उठाया, निकल गए बाजार में। इधर ये वो गए हैं और उधर अल्लाह के नबी दाखिल हुए। तो अज़वाज मुताहरात ने कहा या अल्लाह के नबी के इन्फॉर्मर्स ने कहा कि अल्लाह के नबी जाहिर आए थे रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और आपको पूछ रहे थे। अल्लाह के नबी ने ये नहीं कहा जो हम लोग कहते जाहिर, चलो मैं कल मिल लूंगा, फकीर इंसान, गरीब बेचारा, उसकी कोई हैसियत नहीं। जाहिर आए थे, कहाँ गए होंगे, अपने गांव से निकले हैं तो जाहिर सी बात है बाजार में सामान बेचने के लिए गए होंगे। अल्लाह के नबी बाजार में गए। हज़रत जाहिर अपने सामान को बगल में रखकर आवाज लगा रहे थे, लोगों मुझसे ये सामान खरीद लो, ये सामान खरीद लो, ये सामान खरीद लो। और मक्के की तपती हुई धूप, मदीने की तपती हुई धूप, पसीने में तर, गर्मी का मौसम, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम धीरे धीरे हज़रत जाहिर के पास बढ़े, उनके पीछे और उन्हें पीछे से पकड़ लिया और आवाज लगाई, मैं यश्तरी अल अब्द, मैं यश्तरी अल अब्द, मैं यश्तरी अल अब्द। कौन है जो इस गुलाम को मुझसे खरीदेगा? कौन है जो इस गुलाम को मुझसे खरीदेगा? कौन है जो इस गुलाम को मुझसे खरीदेगा? अब हज़रत जाहिर की परेशानी बढ़ गई। या अल्लाह, मैंने 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना मेहनत करके सामान इकट्ठा किया है, ये कौन आ गया जो मुझे बेच रहा है? मुझे नहीं बेच रहा, मुझे मेरे सामान के साथ बेच रहा है। बचाओ बचाओ। अल्लाह के नबी पकड़े हुए कह रहे मैं यश्तरी अल अब्द, मैं यश्तरी अल अब्द। कौन है जो इस गुलाम को खरीदेगा? और सहाबे किराम हज़रत जाहिर के बचाओ बचाओ, और सहाबे किराम हंस रहे हैं। हज़रत जाहिर ने देखा कि सहाबे किराम हंस रहे हैं, मतलब कोई चोरी का मामला नहीं है। जब सहाबे किराम हंस रहे हैं इसका मतलब कुछ और है। पलट के किसी तरह देखा, अल्लाह के रसूल आप है, अंत या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी आप हैं। अल्लाह के नबी बेचने चाहते हैं, मुझे बेचना चाहते हैं। उस जाहिर को जिसकी हड्डियां सूखी हुई हैं, उस जाहिर को जो खूबसूरत नहीं है, उस जाहिर को जो पसीने में लथपथ है, उस जाहिर को जिसके पीठ खुली हुई है और उस पीठ पर वो गाल चिपके हुए हैं, जिस गाल के बारे में जाबिर इब्न समुरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, नज़रतु इलल क़मरि फ़ी लैलतिन मुक़मिरा व नज़रतु इला वजहि रसूलिल्लाह फ़वल्लाहि लवजहु रसूलिल्लाहि अजमलु फ़ी ऐनी मिनल क़मर। मैंने 14वीं रात में चांद को देखा और फिर मैंने अल्लाह के रसूल के चेहरे को देखा। अल्लाह की कसम, अल्लाह के रसूल का चेहरा मेरी आंख में चांद से ज्यादा खूबसूरत है। वो हाथ जिसके बारे में अनस इब्न मालिक कहते हैं, मा मसस्तु हरीरन वला दीजबाजन अत्यअलियन मिन कफ रसूलिल्लाह। मैंने अल्लाह के नबी के हाथ से ज्यादा नर्म कोई रेशम नहीं देखा। वाला अत्यब रिहन मिन रिह रसूलिल्लाह, और अल्लाह के नबी के पसीने की खुशबू से ज्यादा कोई खुशबू नहीं पाई। वो हाथ
جس ہاتھ کے بارے میں انس ابن مالک یہ کہیں، اور وہ گال اور وہ چہرہ جس چہرے کے بارے میں جابر ابن سمورہ یہ کہیں، اس قید میں حضرت ظاہر اور اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کون ہے جو اس غلام کو مجھ سے خریدے گا؟ حضرت ظاہر پلٹے، اللہ کے رسول آپ ہیں، جرب، تجربہ کیجئے، آزمائیے، آواز لگائیے، مجھے بیچیے اللہ کے نبی، اذن تجدنی قاصدا۔ دل کیسے جیتا جاتا ہے؟ دل کیسے جیتا جاتا ہے؟ یہ نبی سے سیکھ کے، اذن تجدنی قاصدا، مجھے کوئی خریدنے والا آپ نہیں پائیں گے، میں اتنا گرا ہوا انسان ہوں، مجھے کوئی 10 روپے میں بھی کیوں خریدے؟ اللہ کے نبی نے فوراً کہا لا لا بل انت عند اللہ غالی، انت لست بقاصد، انت عند اللہ غالی۔ اے ظاہر، تم حقیر نہیں ہو، تم غریب نہیں ہو، تم مسکین نہیں ہو، تم بے ویلو نہیں ہو، تم بے قیمت نہیں ہو، بل انت عند اللہ غالی، تم اللہ کی نظر میں بہت مہنگے ہو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے یہاں قیمت کا معیار کیا ہے؟ تقوی ہے۔ اے ظاہر، تمہارا تقوی اللہ کو بہت پسند ہے۔ اب ظاہر سوچ رہے ہیں کہ نبی کے نظر میں مجھ سے اچھا کوئی صحابی نہیں، اور ہم اپنے ماتحتوں سے برتاؤ کریں تو اس کو یہ احساس کرا دیں اس کے نظر بیپاری کی نظر میں میری کوئی حیثیت نہیں۔ دل ایسے نہیں جیتے جاتے جیسے ہم لوگ جیتا چاہتے ہیں، مطلب نکل گیا تو مطلب نکلا تو بلا لیا میٹھا بول کر، اب مطلب نکل گیا تو کوئی حیثیت ہی نہیں دی۔ اللہ کے نبی ایسے دل جیتے تھے ظاہر کو تھا۔ اور دیکھ لیجئے اللہ کے نبی کے ایک صحابی ہیں حضرت محمود ابن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں اکلت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ اکلت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھا فی وجہی وانا ابن 5 سنین۔ اللہ کے رسول نے پانی لیا، پانی لینے کے بعد حضرت محمود ابن ربی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے میرے منہ پر کلا کر دیا، وانا ابن 5 سنین، اور میں 5 سال کا تھا۔ مجھے یہ واقعہ یاد ہے۔ اللہ کے نبی نے پانی وضو کر رہے تھے، آپ نے پانی لیا، حضرت محمود ابن ربی اللہ کے نبی کے بغل میں بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے نبی نے بچے کے منہ پر کلا کر دیا، والصبی یضحک، بچہ ہنس رہا تھا۔ مطلب یہ سنت ہے، سنت ہوئی نا۔ کل وضو خانے میں بیٹھیے گا اور آپ کے بغل میں جو رہے گا پانی بھری گا، آپ کو کیا خیال ہے؟ سنت ہے، سنت پر ہنسیے مت، یہ سنت ہے، لیکن اس سنت کا ایک مطلب ہے۔ آپ کسی کو کلا کریں گے نا تو آپ کا کلا توڑ دے گا، کلا کرنے لائق ہی نہیں رہیں گے۔ ایسے اللہ کے نبی نے جو کام حضرت محمود ابن ربی کے ساتھ کیا، اللہ کے نبی کو پتا تھا محمود ابن ربی کھیل رہے ہیں، اللہ کے نبی کو پتا تھا محمود ابن ربی برا نہیں مانیں گے، اللہ کے نبی کو پتا تھا محمود کو برا نہیں لگے گا۔ اللہ کے نبی نے اس بچے کو کھلانے کے لیے، اسے ہنسانے کے لیے ایسا کیا، لیکن پوری زندگی میں اللہ کے نبی کے چہتے صحابی ابو بکر صدیق ہیں، نبی نے کبھی نہیں کیا۔ عمر فاروق ہے، نبی نے کبھی نہیں کیا۔ عثمان ابن عفان نبی نے کبھی نہیں کیا۔ علی ابن ابی طالب نبی نے کبھی نہیں کیا۔ طلحہ ابن زبیر ہے، نبی نے کبھی نہیں کیا۔ 1,00,000 صحابہ کرام کی جماعت موجود ہے، نبی نے کسی کے منہ پر کلا نہیں کیا تو محمود ابن ربی کے منہ پر کیا، اور محمود ابن ربی ہنس رہے ہیں۔ آپ اپنے بچوں کے ساتھ کر سکتے ہیں؟ جائیے پانی لیجئے، اپنی چھوٹی بچی ہو 2 سال 3 سال 4 سال کی، کلا کر دیجئے، وہ بھی ہنسے گی آپ کے ساتھ۔ اللہ کے حضرت محمود بن نبی نے کہا، کیا کہا؟ مجھے یہ واقعہ یاد ہے، میں کتنے سال کا تھا؟ 5 سال کا۔ نبی کا برتاؤ بچوں کے ساتھ۔ اس سے ایک مسئلہ میں اور بتا دیتا ہوں، بچوں کے ایڈمیشن کی پرفیکٹ عمر کتنی ہے؟ 5 سال۔ مولوی صاحب آپ کی بچی 3.5 سال کی ہے، ابھی آپ نے ایڈمیشن کروایا ہے۔ ہاں بھائی، میری بھی گھر میں نہیں چلتی ہے، جیسے کسی کے گھر میں نہیں چلتی ہے اس معاملے میں، میری بھی نہیں چلتی ہے۔
5 سال سب سے بہترین عمر ہے علم کو حاصل کرنے اور گین کرنے کی، اور یہی وہ عمر ہے جس کی راوی 5 سال میں روایت کر رہا ہے، اس کی روایت بھی معتبر ہے، گواہی میں معتبر نہیں ہے، روایت میں معتبر ہے۔ اپنے بچوں کا ایڈمیشن 5 سال میں کروانا چاہیے۔ ہم جھوٹے بچوں کو بوجھ ڈال دیتے ہیں، چھوٹی عمر میں کروا کے ان کا وکاس رک جاتا ہے، اور آپ کو بتاؤں 5 سال تک بچوں کے برین کا 90% وکاس ہوتا ہے، 5 سال تک۔ میں زیادہ تفصیل میں ادھر نہیں جاؤں گا، تو اللہ کے نبی کا برتاؤ بچوں کے ساتھ دیکھ لیجئے، اور ذرا ایک قدم اور آگے آئیے، بیویوں کو لے لیجئے۔ ان امرۃ قالت رضی اللہ تعالی عنہ قالت سألت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امرہ کہتی ہیں میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئی اور میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کیف کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خلا فی البیت، اے امی عائشہ ہمارے شوہر اور مسلمان عورتوں کے شوہروں کا یہ حال ہے، گھر میں آتے ہیں بڑے پریشان، بڑے الجھے ہوئے، بڑی تکلیف میں گھر میں آتے ہیں، پیر دباؤ، سر پھٹ رہا ہے، سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، کیا بات ہے، فلاں جگہ پیسہ دینا ہے، فلاں پارٹی کا پیسہ ڈوب گیا ہے، سر دبا رہے ہیں، عورتیں شوہروں کی پریشانیاں دیکھ کر پریشان۔ حضرت امرہ کہتی ہیں کیف کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خلا فی البیت، اے امی جان، اے امرہ، اے امی عائشہ، اللہ کے نبی کا کیا حال تھا جب وہ گھر میں آتے تھے؟ ہمارے شوہروں کا تو یہ حال ہے جو ہم نے بتایا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کان الین الناس، اے اروا سنو، اے امرہ سنو، اللہ کے نبی یہودیوں سے مناظرہ کرتے تھے، اللہ کے نبی عیسائیوں سے مناظرہ کرتے تھے، اللہ کے نبی منافقین کی جانب سے گالیاں سنتے تھے، نبی کے اوپر کوڑا کچرا پھینکا جاتا تھا، نبی کے دندان مبارک شہید کر دیے جاتے تھے، نبی کے سر کو پھوڑ دیا جاتا تھا، نبی پر پتھر مارے جاتے تھے، نبی سے تقاضا کرنے والے، قرض کا مطالبہ کرنے والے نبی کی گردنوں کو دبا دیا کرتے تھے، نبی پر یہ آنچ آتی تھی، لیکن جب نبی گھر کے قریب آتے ساری ٹینشن گھر کے باہر چھوڑ کر گھر میں داخل ہوتے۔ کان الین الناس، سب سے نرم انسان تھے، کان بسام ضاحکا، ہنسنے والے اور مسکرانے والے تھے نبی۔ ہمارا حال کیا ہے؟ اگر ہمارے گھر میں ہمارا حال جو ہے، اگر پتا چل جائے کہ گھر کا بڑا آ رہا ہے تو بلیاں کیٹس چارپائی کے لیے چلی جائے میاؤں میاؤں کرتی ہوئی، اور عورتیں سب پر دوپٹہ رکھ لیں گھر کی 4 دیواری کے اندر اپنے اکیلے کمرے میں، اور بچے کتاب کھیلتے کھیلتے کتاب کھول کر بیٹھ جائیں، کیوں بھائی جلاد صاحب آ گئے، کیوں بھائی جلاد صاحب آ گئے۔ کان الین الناس بساما ضحاکا، نبی انتہائی نرم تھے، ہنسنے والے اور مسکرانے والے تھے۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اور واقعہ سناتی ہیں، التمستو، اب میں کہہ رہی ہوں کہ اللہ کے نبی نرم تھے، دلیل دیکھ لو، التمست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ، میں نے ایک رات اللہ کے رسول کو تلاش کیا، چراغ، ٹیوب لائٹ تھی نہیں، الیکٹرک تھی نہیں، چراغ کا زمانہ تھا، اللہ کے نبی کا پوری امت کو یہ آرڈر تھا، قیامت تک آنے والی امت کو، کہ رات کو چراغ بند کر کے سویا کریں۔ آج 0 واٹ کی بتی بھی بند کر کے سونا چاہیے، اس لیے کہ اندھیرے میں جو ہارمون جاگتے ہیں، جو پروڈیوس ہوتے ہیں، نکلتے ہیں، وہ آپ کی صحت کو فائدہ پہنچانے والے ہیں رات کو، اور وہ افیکٹ کرتے ہیں، وہ ہارمونز اگر بتی آن رہے تو وہ آپ کی باڈی پر غلط اثر ڈالتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی حضرت عائشہ کہتے ہیں چراغ کا زمانے میں التمست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے رسول کو اپنے بستر پر سے ہاتھ مارا، نبی غیر موجود، اب میں تلاش کرنے لگی، فادخلت یدی فی شعرہ، میں تلاش کر رہی تھی اور میں نے اپنا ہاتھ نبی کے بالوں میں داخل کر دیا۔ اللہ کے نبی کی نیند کھل گئی تو اللہ کے نبی نے کہا اقد جاءکی شیطان کی، اے عائشہ کیا تیرے پاس تیرا شیطان آیا تھا؟ حضرت عائشہ
اما لک شیطان یا رسول اللہ، اما لک شیطان یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی کیا آپ کے ساتھ شیطان نہیں ہے؟ ہم اور آپ تو کتنی منفٹ ہے، کتنی بدتمیز ہے، کتنی اجڑ ہے، نبی کا اپنے شوہر کا جواب دے رہی ہے، تیرے ماں باپ نے تجھے تعلیم نہیں دی۔ حضرت عائشہ کو معلوم ہے میں جس سے بات کر رہی ہوں وہ امام الانبیاء ہے، میں جس سے بات کر رہی ہوں وہ نبی کا چہتا ہے، میں جس سے بات کر رہی ہوں وہ سید ولد آدم ہے، لیکن وہ عائشہ کا شوہر بھی ہے، عائشہ کا پتی بھی ہے، عائشہ کا شرطاج بھی ہے۔ عائشہ اپنے شوہری حق کا استعمال کر رہی ہیں، اپنے بیوی کے حق ہونے کا ادھیکار جتا رہی ہیں۔ پتا کیا چلا بیوی شوہر سے اتنا لڑ سکتی ہے۔ اما لک شیطان یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی کیا آپ کے ساتھ شیطان نہیں ہے؟ نبی کی سمجھداری دیکھیے۔ ہم اور آپ ہوتے الٹی کہانی ہو جاتی، مائکے اگلے دن بیوی ہوتی، اور جب تک توبہ نہیں کرے گی تب تک اس کو بلائیں گے نہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا عائشہ میرے ساتھ شیطان ہے، وَلَكِنَّ اللَّهَ أَعَانَنِي عَلَيْهِ فَأَسْلَمَ فَلَا يَأْمُرُنِي إِلَّا بِخَيْرٍ۔ ہاں عائشہ میرے ساتھ بھی شیطان ہے، لیکن اللہ نے میری مدد کی ہے اس کے ساتھ، اس کے خلاف، تو وہ مجھے برائی کا حکم نہیں دیتا۔ چلو عائشہ سوتے ہیں، بات ختم۔ ہم لوگ بات ختم کرنا نہیں جانتے، طول دینا جانتے ہیں، کیسے بات بڑھائیں اور یہاں تک بڑھ جائے کہ نوبت چھوٹی چھوٹی باتوں پر طلاق کی آیت ہے۔ حضرت عائشہ پھر کہتی ہیں فقط تو رسول اللہ صلی اللہ، دوسرا واقعہ، فقط تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ، میں نے اللہ کے رسول کو اپنے بستر پر غیر موجود پایا، وظننت، میں سوچ رہی تھی، وظننت انہ ذهب الى بعض نسائی، اللہ کے نبی لگتا ہے اپنی کسی بیوی کے پاس چلے گئے۔ میری باری تھی، نبی کیسی کسی بیوی کے پاس کیسے چلے گئے؟ حضرت عائشہ کہ میں کھڑی ہوئی اس بے چینی میں کہ میری باری میں نبی کہیں اور کیسے چلے گئے۔ فَإِذَا هُوَ رَاكِعٌ أَوْ سَاجِدٌ يَقُولُ، جبکہ میں جیسے ہی کھڑی ہوئی تو میں نے نبی کو اندھیرے میں پایا، آپ رکوع یا سجدے کی حالت میں تھے، چراغ نہیں تھا، آپ رکوع یا سجدے کی حالت میں تھے، آپ کہہ رہے سبحانک و بحمدک لا الہ الا انت، سبحانک و بحمدک لا الہ الا انت، سبحانک و بحمدک لا الہ الا انت۔ اللہ کے نبی یہ دعا پڑھ رہے تھے، حضرت عائشہ کہنے لگی فداک ابی و امی یا رسول اللہ، فداک ابی و امی یا رسول اللہ، انک لفی شأن و انی لفی شأن آخر۔ اے اللہ کے نبی میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو، آپ اپنے رب کی تسبیح، اپنے رب کی تحلیل، اپنے رب کی کبریائی، اپنے رب کی بڑائی میں مشغول ہیں، اور میں بدبخت اپنے نبی کے بارے میں ایسا اور ایسا سوچ رہی تھی۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں تیسرا واقعہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اپنے شاگردوں سے الا احدثکم انی وعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے عورتوں، اے میری طالبات، کیا میں تمہیں اپنا اور اللہ کے رسول کا ایک انوکھا واقعہ نہ بتاؤں؟ فقلنا بلا، ہم نے کہا بتائیے۔ کلما کانت لیلتی، میری پاری تھی، اللہ کے رسول میرے پاس آنے والے تھے، انقلب فوضعنا علیہ عند رجلیہ، آپ باہر سے آئے، فوضعنا علیہ عند رجلیہ، آپ نے اپنے دونوں چپلوں کو اپنے پیروں کے پاس اتارا، ووضع رداءہ، اور اپنی چادر کو اپنے سر کے سرہانے رکھا، وبسط طرف ازارہ علی فراشی، اپنی صحبن کو، اپنی لنگی کے ایک حصے کو بستر پہ بچھا دیا، فلم یلبس الا ریس ما ظن انی قد رقدت، اور تب تک اللہ کے نبی سوئے رہے جب تک نبی کو یقین نہیں ہو گیا کہ عائشہ سو گئی ہیں۔ فقام رویدا، اللہ کے نبی آہستہ سے اٹھے، وانتعل رویدا، آہستہ سے چپل پہنی، ومشى رویدا، آہستہ آہستہ چلے، وفتح الباب رویدا، دروازہ آہستہ سے کھولا، باہر نکلے، ثم اجافہ رویدا، پھر دھیرے سے دروازہ بند کر دیا،
فجعلت دری فی راسی واختمرت وتکنعت ازاری. حضرت عائشہ کہتے ہیں میں بھی اٹھی فٹاک سے، اپنے کپڑے درست کیے، اپنے دوپٹے لیے، یہ لیا وہ لیا، اور نبی کے پیچھے پیچھے نکلی. اللہ کے نبی آگے آگے، میں پیچھے پیچھے. فخرجت فی اثرہ حتی جاء البقیع. آپ بقیع پہنچ گئے. اللہ کے نبی نے اہل بقیع کے لیے دعا کی، اے اللہ اہل بقیع پر رحم فرما، ان کے گناہوں کو بخش دے، ان پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے. آپ نے ہاتھ گرایا، پھر تھوڑی دیر ٹھہرے رہے، آپ اٹھے، پھر آپ نے ہاتھ اٹھایا. حضرت عائشہ کھڑی ہیں، حضرت عائشہ کھڑی ہیں اور اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں. حضرت عائشہ سوچ رہی ہیں یہاں سے خالی ہو کر دعا کر کے نبی کہیں اور چلے نہ جائیں. ایک بار، دو بار، تین بار نبی نے دعا کی. ثم انحرف، پھر نبی پلٹے. حضرت عائشہ پلٹی. واسرا، نبی چلے، حضرت عائشہ چلی. فحذرا، نبی اور تیز چلے، حضرت عائشہ اور تیز چلی. فحرولا فحرولت، حضرت عائشہ کہتی نبی دوڑے، میں بھی دوڑی. فسبقت فدخلت، میں حجرے میں داخل ہوئی، چادر اوڑھ کے سو گئی. اب اللہ کے نبی داخل ہوئے حجرے کے اندر. جو آدمی دوڑ کر آئے گا اس کی سانس. اللہ کے نبی حجرے میں داخل ہوئے. کہا عائشہ سوئے میں، پکی نیند ایک دم. عائشہ ایک دم پکی نیند. مالک یا عائش. اللہ کے نبی کا خطاب دیکھیے، اپنی بیوی کو کیسے مخاطب کر رہے ہیں. ہم لوگ رہیں گے بیریے کیا، سنائی نہیں دے رہا تجھے، کان میں مشین لگوانی پڑے گی. اللہ کے نبی کیا کریں، مالک یا عائش حشین رابیہ. اے عائشہ تمہاری سانس کیوں پھول رہی ہے؟ کہا اللہ کے نبی کچھ نہیں، بس ایسے. قال تخبرنی او لا یخبرنی اللطیف الخبیر. اے عائشہ یا تو بولے گی یا وہ بولے گا جو آسمان میں. مہما یکتم الناس ایعلم اللہ. اے اللہ کے نبی جو لوگ باتیں چھپاتے کہ اللہ سب کو جانتا ہے. کہا ہاں. فاخبرت الخبر، میں نے پورا واقعہ بیان کیا، ایسا ایسے ہوا. اللہ کے نبی آپ آئے، آپ گئے، آپ لوٹے میں لوٹی، آپ پلٹے میں پلٹی، آپ دوڑے میں دوڑی، اور یہ نتیجہ ہے دوڑ کا. یہ جو سانس پھول رہی ہے یہ نبی اس دوڑ کا نتیجہ ہے. اللہ کے نبی نے کہا اذننتی ان یحیف اللہ علیک ورسولہ. اے عائشہ کیا تم یہ گمان کرتی ہو کہ اللہ اور اس کے رسول تمہارے ساتھ نا انصافی کریں گے؟ فلحدنی لحدتن فی صدری اوجعتنی. اللہ کے نبی نے مکہ بنایا اور اتنی زور سے حضرت عائشہ کے سینے میں مارا کہ حضرت عائشہ کہتی میں درد سے کراہ اٹھی. پھر حضرت عائشہ سے اللہ کے نبی نے کہا کہ اے عائشہ جب تم نے مجھے دیکھا میں گھر میں آیا، اسی وقت جبرائیل میرے پاس آئے، گھر کے باہر تھے، وہ گھر میں داخل نہیں ہو سکتے. عائشہ جب تم اپنے کپڑے اتار چکی ہو تو انہوں نے مجھے آواز لگائی محمد محمد آہستہ سے. فنادانی فاخف منکی، مجھے آواز لگائی لیکن اتنی زور سے نہیں کہ تمہاری نیند خراب ہو جائے. فعجبتہ فاخفیت منکی، میں نے بھی آواز لگائی ہاں جبرائیل میں آ رہا ہوں ٹھہرو ابھی. پھر جب مجھے لگا کہ تم سو گئی ہو تو میں نے ایسا کیا. جب میں باہر گیا تو جبرائیل نے مجھ سے کہا اللہ رب العالمین آپ کو حکم دیتا ہے کہ آپ بقیع جائیں اور اہل بقیع کے لیے مغفرت کی دعا کریں. تو یہ وہ کہانی تھی اے عائشہ. اب سوال یہاں دو ہے. اللہ کے نبی آہستہ اٹھے، آہستہ چپل پہنی، آہستہ دروازہ کھولا، آہستہ دروازہ بند کیا. کیوں؟ بیوی کی نیند نہ خراب ہو، میری بیوی ڈر نہ جائے، تنہائی میں کہیں اسے خوف نہ طاری ہو. ہمارے یہاں کچھ علاقوں کا حال یہ ہے، برا مت مانیے گا، یہ حقیقت ہے کہ اگر رات کو 2 بجے بھی شوہر پی کر کھا کر بیٹھا بازی کر کے تاش کھیل کر کیرم کھیل کر آئے اور بیوی سو جائے، سکاڑا چھتنی اٹھا کر مارنا شروع کر دیتے تھے کہ تیری ہمت کیسے ہوئی مجھ سے پہلے سونے کی. لونڈی خریدی ہے ہم لوگوں نے.
ایک بات یہ، اللہ کے نبی نے حضرت عائشہ کو کیوں مارا، جبکہ حضرت عائشہ کہہ رہی ہیں ما ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خادما ولا امرأة قط، نبی نے اپنی پوری زندگی میں کسی بیوی کو نہیں مارا اور کسی غلام کو نہیں مارا، پوری زندگی میں۔ یہاں تو مار کھانے والی عائشہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کہہ رہے نبی نے کبھی نہیں مارا۔ کبھی حدیث سنتے ہوں گے، آپ نے سنی ہوگی یہ حدیث، کبھی غور کیا کہ اللہ کے نبی نے مارا ہے، جبکہ حضرت عائشہ کہہ رہی ہیں کہ نبی نے کبھی نہیں مارا، اور عائشہ صدیقہ بنت صدیق ہیں، جھوٹ بھی نہیں بول رہی ہیں۔ اللہ کے نبی نے مارا اپنی ذات کے لیے نہیں، اس لیے مارا کہ تمہارا نبی کے بارے میں اور اللہ کے بارے میں گمان درست نہیں ہے۔ اگر اسی بدگمانی کے ساتھ تم مر گئی بغیر سزا پائے ہوئے تو قیامت کے دن تمہیں عذاب ہوگا۔ اس عذاب کا کفارہ ہے عائشہ، تم نبی کے ہاتھ سے کھا لو، اللہ قیامت کے دن تمہارا حساب کتاب نہیں کرے گا۔ یہ نبی کی سیرت ہے، یہ نبی کی لائف سٹائل ہے، یہ نبی کی ازواجی زندگی ہے، اور تو بے شمار مثالیں، میں کتنی بیان کروں۔ ایک دو اور لے لیجئے، بات ختم کر دوں گا، بہت لمبا ٹائم ہو گیا۔ اللہ کے نبی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اتی رجلا اعرابیا فی المسجد، ایک دیہاتی صحابی مسجد میں داخل ہوئے، ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ، ابو بکر کے ساتھ، عمر کے ساتھ، عثمان کے ساتھ اور ایک جماعت کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ فصلی رکعتین فی ناحیۃ المسجد، وہ صحابی جو آئے تھے باہر سے دیہاتی، مسجد کے کونے میں نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھایا دعا کرنے کے لیے، اللہم ارحمنی و محمدا ولا ترحم معنا احدا، اللہم ارحمنی و محمدا ولا ترحم معنا احدا، اے اللہ مجھ پر رحم کرنا، مجھ پر، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیچ میں بیٹھے ہوئے ان پر رحم کرنا، اور کسی پر رحم مت کرنا۔ صحابہ کرام کے پسینے چھوٹ گئے ہوں گے دعا سن کر، اللہ کے نبی نے بلایا یہاں یہاں یہاں، لیکن صحابہ کرام اتنا جلدی آؤٹ آف کنٹرول نہیں ہوتے تھے، ہم اور آپ ہوتے تو دوڑا کے مارتے، بددعا دے رہا ہے ہمیں۔ اللہ کے نبی بلایا، کہا لقد تہجرت واسعا، اللہ کی وسعت کو تم نے تنگ کر دیا، اگر تم یہ دعا کرتے اے اللہ مجھ پر رحم کرنا، اور محمد پر رحم کرنا، اور محمد کے سارے اصحاب پر رحم کرنا، اور پوری کائنات پہ رحم کرنا، اللہ سب پہ رحم کر دیتا، اس کے رحمت کے خزانے سے کچھ بھی کم نہ ہوتا، لیکن تم نے کہا اے اللہ مجھ پر رحم کرنا، محمد پہ رحم کرنا، کسی پر رحم نہیں کرنا۔ جو وسعت تھی، جو آزادی تھی، جو کھلاپن تھا، وہ تنگ کر دیا تم نے، آئندہ دعا ایسے مت کرنا۔ اللہ یہ صحابی نبی سے بات کر رہے تھے، اٹھے، ابھی اٹھے نبی سے بات کرتے ہوئے، فبال فی ناحیۃ المسجد، مسجد کے کونے میں آ کے پیشاب کر دی، پیشاب کرنی شروع کر دی، فاسرع الیہ الناس، وہی صحابی جو نماز پڑھ رہے تھے، جو نبی جن کو نبی تلقین کی، وہی صحابی انہوں نے مسجد کے کونے پیشاب کرنی شروع کر دی، فاسرع الیہ الناس، صحابہ کرام دوڑے مارنے کے لیے، اللہ کے کہا رکو رکو رکو، انتم بعثتم میسرین ولم تبعثوا معسرین، اللہ نے صحابہ تمہیں آسانی کرنے والا بنا کر بھیجا ہے، سختی کرنے والا نہیں بنا کر بھیجا۔ بندے کو پیشاب کر لینے دو، اگر تم دوڑاؤ گے وہ پیشاب روک لے گا، نقصان ہوگا، وہ اگر تم دوڑاؤ گے وہ دوڑ جائے گا، پوری مسجد ناپاک ہو جائے گی، تم دوڑاؤ گے اس کو بہت ساری بیماریاں ہو سکتی ہیں، اور وہ اسلام سے مسلمانوں سے برزن ہو سکتا ہے، رک جاؤ صحابہ۔ پیشاب کر لی، اللہ کے نبی کا صبوا علیہ دلو من ماء، اس پیشاب کے اوپر پانی کا ایک ڈول بہا دو۔ پھر اللہ کے نبی اس کو بلایا، کہا اللہ کے بندے تم نے مسجد میں پیشاب کیوں کر دی؟ تو مستند احمد کی روایت، کہا اللہ کے نبی ہم لوگ تو کہیں بھی پیشاب کر لیتے تھے، ہم نے یہ سمجھا کہ یہ زمین جیسے وہ زمین ہے، جیسے باغیچہ زمین ہے، جیسے صحرا زمین ہے، ویسے مسجد زمین ہے۔ اللہ کے نبی یہ مسجد ہے، یہ پیشاب پیخانے کے لیے نہیں بنائی گئی، بلکہ یہ اللہ کی تسبیح و تحلیل کے لیے ہے، آئندہ کبھی ایسا نہ کرنا۔ اگر ہمارے ساتھ کوئی ایسا کیس ہو جاتا، ہماری مسجد میں ہو جائے، تو ہمارا رویہ دیکھ لیجئے۔
ہم دوڑا دوڑا کر ماریں گے، اور نتیجہ یہ ہوگا وہ انسان اسلام سے مسلمانوں سے بدزن ہوگا۔ حضرت معاویہ بن حکم سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک دن میں نے اللہ کے رسول کے ساتھ نماز پڑھی، دل لے کے کیسے جیتا جاتا ہے، نبی نے دل کو جیتنا سکھایا ہے، ہمارا عمل موجود نہیں ہے۔ اللہ کے حضرت معاویہ بن حکم سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن اللہ کے نبی کے ساتھ نماز پڑھی، تو نماز پڑھ ہی رہے تھے، نمازیوں میں سے کسی کو چھینک آ گئی، جیسے چھینک آئی تو انہوں نے نمازی میں کہا یرحمک اللہ، اللہ تم پر رحم کرے۔ فرمانی القوم بابصارہم، جیسے ہی ان کی زبان سے نکلا یرحمک اللہ، اللہ تم پر رحم کرے، فرمانی القوم بابصارہم، قوم کے لوگ حضرت معاویہ بن حکم سلمی کہتے ہیں مجھے گھورنے لگے، آنکھ سے آنکھ دکھانے لگے۔ فقلت، میں نے کہا نماز پڑھتے نے کہا واہ سکلا امیاں، تمہارا بلا ہو، تنظرون الیہ، مجھے گھور رہے ہو نماز ہی میں۔ فجعلوا یضربون بایدیہم علی احقادہم، صحابہ کرام نے جب ان کو بات کرتے ہوئے سنا تو اپنے ہاتھوں کو اپنی رانوں پر مارنے لگے۔ حضرت معاویہ بن حکم سلمی کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ یہ لوگ مجھے خاموش کرا رہے ہیں، فسکت، میں خاموش ہو گیا، میں خاموش ہو گیا۔ فلما صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا لی اور صحابہ کرام نماز سے فارغ ہو گئے، اللہ کے نبی نے بلایا یہاں بیٹھو۔ حضرت معاویہ بن حکم کہتے ہیں فواللہ ما رأیت عالما ولا معلما قط احسن تعلیما من رسول اللہ، میں نے نبی سے اچھا استاد نہیں دیکھا، نبی سے اچھا ٹرینر نہیں دیکھا، نبی سے اچھا تربیت کرنے والا نہیں دیکھا۔ نبی نے نہ مجھے فلا قہرنی ولا شتمنی ولا ضربنی، نہ نبی نے مجھے چھڑکا، نہ مجھے گالی دی، نہ مجھے مارا، نہ پیٹا، کچھ نہیں کیا، بلکہ کیا کہا انہا ذی الصلاۃ، یہ نماز ہے، لا یصلح فیہا شیء من کلام الناس، اس میں الحمدللہ، سبحان اللہ، یرحمک اللہ، یہدیکم اللہ اور آنکھ دکھانا اور جھڑکنا کچھ بھی مناسب نہیں ہے۔ انما هو التسبیح والتحلیل والتکبیر، یہ اللہ کی تسبیح، تحلیل، اللہ کی کبریائی اور قرآن کی تلاوت کے لیے ہے، آئندہ ایسا نہ کرنا۔ بس بات ختم۔ نبی نے اتنا کہہ کر بات کے چیپٹر کو بند کر دیا، طول نہیں دیا، اور پھر اتحاد گواہ ہے کسی ایک صحابی نے پوری لائف میں معاویہ بن حکم سلمی کے اس عمل کو رکھ کر وہ تانا مارا ہو، ارے یہ تو بھائی صاحب نماز میں ہی یرحمک اللہ کہنے لگے، کسی نے نہیں کہا۔ اس دیہاتی بدوی کو کسی ایک صحابی نے پوری زندگی میں نہیں کہا ارے یہ تو اتنے گنوار تھے مسجد میں ہی پیشاب شروع کر دی۔ ہم ان واقعات کو سنتے ہیں تو کس لیے سنتے ہیں؟ بس کانوں میں مزہ آ جائے اور سوچیں صحابہ کرام کیسے تھے کہ انہیں اتنی عقل نہیں تھی کہ وہ مسجد میں پیشاب کر دیا کرتے تھے۔ وہ ابتدائی دور تھا اسلام کا، وہ ٹریننگ کا دور تھا، لیکن اللہ کے نبی کی تربیت دیکھیے ان لوگوں کو، کیسی تربیت دی، کسی کو کوئی تانا دینے کا موقع نہیں دیا۔ ہم تو کسی کا کوئی عیب جان جائیں قیامت تک اس کو، جب تک بیچارہ مر نہیں جائے گا تو اس کو تانا دیتے رہیں گے، اور اس کے مرنے کے بعد اس کی اولاد کو تانا دیتے رہیں گے۔ تو ہم کس اسلام کو پھیلا رہے ہیں؟ اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے، اپنے گفتار سے، اپنی بات چیت سے، اپنے رویے سے۔ کیا یہ وہی اسلام ہے جو اللہ کے نبی نے اپنے عمل سے ہمیں دیا تھا؟ باتیں بہت ہیں لیکن وقت نہیں رہتا۔ انہی چند باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں، اے رب العالمین ہمیں کہنے بولنے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، ہمارے اعمال کی، عقیدے کی اصلاح فرما دے، نبی کے طریقے پر چلنے والا اور نبی کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے، جب تک دار فانی زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، اور جو ہمارا خاتمہ ہو ایمان بالخیر کرو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب